یہ ابھی کل سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی فیملی کا جس طرح سے آپ دیکھیں نا کتنا ٹارچر ہوتا ہے بندہ کہ آپ کی گھر پہ ریڈ کر رہی ہے پنجاب پولیس، کس لیے؟ کیا جرم کیا انہوں نے؟ میں تو اس فیز میں سے گزرا ہوں. میرے لیے اس پوری یہ پچھلے 2-2.5-3 سال کی جدوجہد میں سب سے مشکل لمحات وہ تھے جب میری بہن، وہ فوراً کوالیفائڈ ہے، باہر کی پڑھی ہوئی ہے، لٹریچر میں ماسٹرز ہے، PhD ہے، اس کو تھانے جانا پڑتا تھا اور ATC کے کورٹ میں کھڑا ہوں. اس لمحے کی پین. بھائیوں کا ہمارا کوئی ایشو نہیں، ہم نے اپنے باپ کے ٹائم پہ ہمیں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. لیکن کسی بھی میں شہریار افریدی کا اپنے کچھ کولیگز میں نے جن کا نام بھی نہیں لیتا چونکہ وہ ظاہر ہے بات ریکارڈ. شہریار افریدی کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کی اہلیہ اور اس کی بیٹیاں 24 گھنٹے سڑک پر بیٹھی رہی. میں نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی. ابھی ایسی داستانیں، اب ہم جب نیشنل اسمبلی میں جب کوئی بیٹھتے ہیں کولیگز آپس میں، جب ایک دوسرے کی باتیں پتہ لگتی ہیں نا، تو ہم لوگ سخت دل ہو چکے ہیں. مرد کا دل ویسے اللہ تعالیٰ نے کبھی زیادہ مضبوط پیدا کیا، عورت کا دل میں نرمی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اور پھر ہم لوگ اس بیٹل میں سے گزر گئے 45 سال، 50-55 اب رسپیکٹیو ایجز کے مطابق وہ کندن بن جاتے ہیں. ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. واقعہ نہیں پورا سنا جاتا، بڑی مطلب صداقت عباسی سے جو ہوا، بالکل مطلب صرف لائلٹی چینج کرانے کے لیے. اور اس دن یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی ایک ٹاک شو میں کہہ رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم توڑتے ہیں، بندے توڑیں گے، ہم کرتے ہیں لائلٹی چینج، ہم کریں گے. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب میں جذبات کی رو میں بہ کے کہہ گیا ہوں، اور پھر ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے سچ بول دیا. سچ جذبات میں نکلتا ہے. جب بندہ جذبات سے آری ہو تو پھر اس وقت بندے کے لیے سچ کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں، حامد رضا صاحب پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی آپ کا ایک سیاسی اختلاف جو ہے وہ بہت سال رہا، اور اس کے باوجود اتنا لمبا چوڑا پرانا سیاسی اختلاف. ویسے تو PTI کا بھی بڑا اسٹرانگ ایک سیاسی اختلاف رہا فضل الرحمان صاحب سے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اسی بات پہ بھی بہت خوش ہوں گے آج کل کہ کم از کم سوشل میڈیا پہ جو پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ PTI سپورٹرز، بچے بچیاں، کم از کم آج کل وہ میری جان نہیں کھا رہے، آج کل میری تعریفیں کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ کے لیے کیسا تھا ان کے پاس چل کے جانا اور ان کو اپنے ساتھ ملک کی خاطر اور آئین کی خاطر جو ہے وہ انوائٹ کرنا کہ مل کے چلیں؟ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری 3rd جنریشن ہے میرے خاندان کی. میرے والد نے جو فیکٹس ہیں، اور یہ بات میں نے مولانا کے سامنے بیٹھ کے بھی کہی ہے کہ آئی ہیو کرٹیسائزڈ اے لاٹ آن یو. میں نے کیا، میں کیوں اس سے. میرے والد نے مشرف ایرا میں ہی ریفیوز ٹو ووٹ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور انہوں نے ابسٹین کیا تھا، ایوان میں بیٹھے رہے تھے، انہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا. اس کی بنیاد بہت پرانی ہے کہ ہمیں پاکستان سے آن ورڈ چلی آئی. وہ ظاہر ہے کہ پرانا ہسٹری. اٹ واز اے ٹف ڈیسیزن، اور بٹ لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تو سپریم کورٹ سے پہلے جب میرے ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے میرا تذکرہ کیا اور میرے حوالے سے انہوں نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا، تو انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں میرا تذکرہ کیا. اس کے لیے میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہی کرنا تھا. سیاسی مخالفتیں میرے والد کس دنیا سے گئے، سب سے پہلا فون مجھے مولانا کا آیا تھا، اور 2 مرتبہ آیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا فون. یہ چیزیں سیاست میں آپ اخلاقیات کو ختم نہیں کرتے، آپ کے فکری نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، بالکل ابھی بھی ہیں. بالکل میں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، مولانا نے بھی اسے ڈینائی نہیں کیا. لیکن گوئنگ ٹو ہز ہاؤس واز اے ٹف ڈیسیزن، بٹ فار دا سیک آف پاکستان I decided that I'll go there and I will always remain grateful to him. کیا بات کہ انہوں نے اس باربرم کو برقرار رکھا، انہوں نے اور ایک اچھا بڑے پرتکاب طریقے سے انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ استقبال کیا. ایک میڈیا پہ ابصار عالم صاحب سمیت کچھ لوگوں نے بڑی تنقید کی کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ہے جب انہوں نے جماعت کرائی تو آپ نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. یہ کیا؟ ایک تو انہوں نے میرے والد کا تذکرہ کیا PNA کی تحریک میں. ان موصوف کو میں ریکارڈ صرف صحیح کروانا چاہتا ہوں، انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ میرے والد PNA کی تحریک میں فیصل آباد سے گرفتار ہوئے تھے، وہ لاہور گئے ہی نہیں PNA کی تحریک میں. ہاں، ہی واز ٹرانسفر ٹو شاہی قلعہ ان بھٹو صاحب لاسٹ ڈیز، جہاں پر انہیں شفٹ کیا گیا تھا. اور میرے والد کو گرفتار کرنے کے لیے بھی سندھ سے اسپیشل فورس بھیجی گئی تھی.
اچھا. اور وہ انہوں نے ایک ریکارڈ کو غلط کیا کہ انہوں نے کسی جگہ پر پڑھ لی، یہ کر لیا، وہ کر لی، یہ چیز نہیں ہے. دیکھیں عبادت جو ہے وہ ہر انسان کا ایک ذاتی فعل ہے، نجی فعل ہے. بالکل. میں نے تو سارا عالم صاحب سے نہیں پوچھا کہ کبھی آپ نے عید بھی پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ نے کبھی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نہیں دیتے، آپ نے حج کیا نہیں کیا، اس لیے کہ ان کا ذاتی فعل ہے. اور اللہ کو اس کا جواب انہوں نے اللہ رب العزت کو دینا ہے. میں اگر مولانا کے گھر گیا، میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میں تو اول اس کی صفائی میں کسی کو دیتا ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ اس لیول پہ سوال کرے. یہ سوال اگر آپ مولانا سے بھی کریں گے تو وہ بھی آپ کو رائٹ نہیں دیں گے. پی این اے کی موو کے اندر دیکھیں، پاکستان کے اندر مسالک ایک حقیقت ہے. میرا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جس نے ہمیشہ سیکٹیرینزم کو اور ایکسٹریمزم کو ایریڈیکیٹ کیا ہے. آپ کسی کے، ہمارے اکابرین کا موقف ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کا مسلک چھیڑو نہ. ٹھیک ہے. تو نماز پڑھیں نہ پڑھیں، کس ٹائم پہ پڑھیں کس ٹائم پہ نہ پڑھیں، یہ ہمارا ذاتی فعل ہے. میں نے تو کبھی اب وہ یہ کہہ رہے تھے، میں نے ان کا تھوڑا سا کلپ دیکھا اور میں اس وقت وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا نا، بس لافنگ آن دیٹ. انہوں نے کہا جی کہ وہ یہ لوگ دیکھیں لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے مولانا کو گالیاں دی ہیں، اس نے حامد رضا نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہا ہے. تو اب صلح کیوں ہو گئی؟ میں مریم کا نام لیتا ہوں تو بی بی کے آگے لیتا ہوں. میں پہلے بھی اس چیز کا مخالف تھا، بدترین مخالف ہونے کے باوجود. میرے سے زیادہ اسٹرانگ کریٹیسزم کسی نے نہیں کیا ہوگا مولانا پہ. میں نے آج تک مولانا کو غلط نام سے نہیں پکارا. میں وہ جو ایک نام لیا جاتا ہے اس کا مخالف تھا کہ وہ نہیں لینا چاہیے. اس کو پروف کرنا چاہیے، وہ میرے پروف کرے کہ میں نے کہاں پر یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے بابا، میں نے تو نہیں کبھی آپ سے پوچھا کہ آپ ایک میڈیا ہاؤس پہ بیٹھ کے آج آپ جس کے خلاف، جس ایک جرنیل کے خلاف اندر آپ کا زہر نکل رہا ہے، اس وقت آپ فون سنتے ہوئے سر لگے ہوتے تھے. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ آپ کن کن سیف ہاؤسز میں جا کے رات کو ترلے منتیں کرتے تھے. آپ کی اپنی پالیسی ہے بابا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر عبادت کا معاملہ جو کہ مکمل طور پر کسی بھی انسان کا ایک نجی معاملہ ہے، آپ اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، تو پھر مجھے یہ حق ہے یہ پوچھنے کا کہ آپ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا. پھر مجھے یہ حق ہے یہ پوچھنے کا کہ آپ کو نمازیں آتی ہیں، آپ کو تراویح آتی ہے، آپ کو وطر آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ حق بھی مجھے دیں، اور میں ان کو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ریکارڈ کے اوپر پوچھ لوں گا. دیکھیں آپ کریٹیسزم کریں، آپ یہ کہیں کہ یہ مولانا کے مخالف تھے، انہوں نے بڑا کریٹیسزم کیا، آج یہ مولانا کے پاس گئے ہیں، پتہ نہیں کس لیے گئے ہیں، اپنی بات سے یہ دیٹس فائن، آئی ایم اوکے ود اٹ. لیکن آپ اتنا لو چلے گئے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا. اچھا، اور مزے کی بات ہے کہ ابصار عالم صاحب ہمارے تو سینئر ہیں، انہوں نے ایک بہت پرانی بات نہیں ہے، ماضی قریب میں اعلان بھی کر دیا تھا کہ اب میرا اب صحافت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ اس کلپ کو بے شک سیو کر لیجئے. تو ظاہر ہے انہوں نے ریکنسیڈر کیا ہوگا اس چیز کو. ہی مسٹ ہیو فیلٹ لائک کاش وہ اپنی زبان پہ پورا رہتا ہے. مرد جب زبان دے دے نا پھر دے دیتا ہے، پیچھے نہیں ہوتا. کاش وہ اپنی زبان پر پورا رہتے، اور ان کی یہ جو عظیم خدمات صحافت کے لیے جاری ہیں، اس عظیم صحافت سے یہ قوم محروم رہ جاتی تو یہ ایک بلیسنگ ہوتی اس قوم کے لیے. جی. اچھا صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب آگے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا حکومت بہت خوفزدہ ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں، اور اگر یہ فیڈرل آئینی عدالت جو کہ لا کے قاضی صاحب کو 3 سال کے لیے، I'll be very honest about it، کیونکہ صرف اس میں قاضی صاحب کا نام نہیں لکھا، ادروائز باقی تو سارے کریڈینشلز وہی ہیں کہ وہی اس میں پورے آئیں. تو جس طرح سے سپریم کورٹ کو اس نئی عدالت بنا کر اس کے تابع کرنے کے پلانز بنائے جا رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ 25 اکتوبر تک کوئی مارکا اس قسم کا مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال، honestly speaking. یس دے آر ٹرائنگ their level best، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام کر لیں. لیکن میرا خیال ہے جس طریقے سے گزشتہ 48 آورس کے اندر وکلاء کی تمام جو باڈیز ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں، بارز جو ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں، جو وکلاء رہنما ہیں، اسی طریقے سے آپ کی سول سوسائٹی سے نیشنلی انٹرنیشنلی آپ کے اوپر جو پریشر آ رہا ہے. دیکھیں یہ واقعتاً بڑی، اس نے علی احمد خور صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک ملک میں 2 چیف جسٹس نہیں ہو سکتے. تو پھر اگر پرائم منسٹر بھی 2 کریں، پھر ڈی جی آئی بھی 2 کریں، پھر چیف بھی 2 کریں، ٹھیک ہے، سب کچھ 2 کریں، چیف منسٹر بھی 2 کریں، گورنرز بھی 2 کریں.
پھر تو وہ رہے گی نا, رہے گی. میں دیکھیں قاضی صاحب کے لیے میں صرف ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں, وہ نا ایک مالی خلیہ ہوتا ہے جس میں آپ سیلف پریزنگ کے اس فیز میں چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کو اپنی کہی ہوئی ہر بات سچی لگنی شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو ہر اگلا آدمی جھوٹا لگنا شروع ہوتا ہے. ایک تو بڑی اچھی بات تھی انہوں نے جو وہ گزشتہ مبارک ثانی کیس تھا, میرے بارے میں تو خیر کیڑ تھی, انہیں میری قومی اسمبلی کی تقریر کی, لیکن اس دن جو وہ اپنے والد محترم کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے, بڑی اچھی چیز ہے, انسان کو اپنے والدین کو یاد کرنا چاہیے, سارا کچھ کرنا چاہیے. لیکن مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ سینئر لائرز کے ساتھ جو عمر میں ان سے بھی بڑے ہیں, جس بدتمیزی سے وہ گفتگو کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی سیریس پرابلم ہے صحیح ان کے ساتھ. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونا چاہیے, اور اگر یہ ایسے ہوا تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر فار دس کنٹری, بٹ آئی کین ایشور یو انشاءاللہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ. آخر میں شریف خاندان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ جس وقت وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ گلے پڑ جاتے ہیں, اور جس وقت وہ اقتدار سے باہر ہوں تو پاؤں بھی پڑ جائیں, گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگانے پڑیں تو کوئی مذائقہ نہیں. سو حساب ہے کہ قاضی صاحب نے بھی مبارک ثانی کیس جو تھا, اگر خود اپنے دل سے وہ فیصلہ کرتے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے, تو شاید کسی اور کی ان پٹ کی انٹرونشن کی ضرورت ہی نہ پڑتی. لیکن چونکہ وہاں پہ پبلک اوپینین سے وہ خوفزدہ تھے کہ پبلک ریئیکشن آ سکتا ہے, اس لیے شاید ان کو انصاف کرنا پڑا. ایک تو یہ جو آپ نے پہلی بات کی ہے نا میاں صاحب کے بارے میں, گلے پڑنے والی اور پاؤں پڑنے والی, یہ مشہور زمانہ بات کی تھی پیر صاحب پگاڑا, یہ پگاڑا صاحب, اور ان کی باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی, ہمارے تو بزرگوں میں سے تھے, اور ہم نے یہ دیکھا تھرو آؤٹ. جہاں تک قاضی صاحب کا یہ والا مبارک ثانی والا کیس کا معاملہ ہے, میں نے نیشنل اسمبلی میں ریز کیا. دیکھیں اس کے اوپر نا میرا خیال ہے کہ آدھے گھنٹے کا اگر پوڈ کاسٹ ہو جائے نا تو کچھ ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی کہ یہ جو بہت اپنے آپ کو, کچھ ہمارے ساتھی ہیں جن کا تعلق میڈیا سے ہے, سول سوسائٹی سے ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا کو بتا رہے ہیں کہ وہ آئین پرست ہیں, اور یہ جو تمام لوگ یہ بات کر رہے تھے مجھ سمیت یہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں اور یہ فنیٹکس ہیں, پوری قومی اسمبلی ہی فنیٹک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایسی چیز نہیں ہے. میں اس کی لیگل ٹرمز پہ بات کروں گا, باقی ٹرمز چھوڑ دیں. 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ضمانت کا کیس ہے, ہائی کورٹ میں اس بندے کی سیشن سے ضمانت ریجیکٹ ہوئی, ہائی کورٹ سے ضمانت ریجیکٹ ہوئی, آپ کے پاس ضمانت کا کیس ہے. کسی مذہبی آدمی نے نہیں کہا کہ آپ ضمانت نہ دیں. اس دن سب نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے ضمانت دینی, دے دیں, کورٹ کا پروگیٹو ہے, کورٹ کا رائٹ ہے, اس نے میرٹس آف دا کیس پر ڈیسائیڈ کرنا ہے. ضمانت کے کیس میں مجھے آج تک دکھا دیں سپریم کورٹ نے 49 پیراز کا فیصلہ لکھا, 49 پیراز ایک ضمانت کے کیس میں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد آپ کا پریس ریلیز آتا ہے اور آپ کا فیصلہ آتا ہے. سپریم کورٹ کا پریس ریلیز رکھ لیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ رکھ لیں, 90 ڈگری پہ ایک دوسرے پہ مخالف ہے. آپ کے فیصلے کو سب مذہبی طبقہ فکر کو چھوڑ دیں. جو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل, اسلامی نظریاتی کونسل, اس نے آپ کے فیصلے کو چارج شیٹ کیا ہے پیرا وائز. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے. پھر اس کے بعد جو میرے پوائنٹ آف آرڈر کے بعد وہ ایشو لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی کے پاس کیا, ہم وہاں پر موجود تھے. یونینیمسلی سب کی یہ رائے تھی کہ یہ میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ فیصلہ دیا گیا ہے. وہاں پر بڑے بڑے قانونی دماغ بیٹھے ہوئے تھے, سب کنوینس تھے اس بات کے اوپر. اچھا اس کے اندر آپ نے لا اکراہ فی الدین کی جو آیت مبارکہ ہے اس کا آپ کو شان نزول ہی نہیں پتا, اس کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے, کن حالات میں ہوتا ہے, آپ نے اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل. اچھا اگر آپ اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ پڑھ لیں اور اس کی ریکمنڈیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پہ, وہ ریکمنڈیشن ان اٹ سیلف ایک چارج شیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے خلاف. پھر آپ نے اصل فیصلہ وہ بحال رکھا. اگر آپ سے غلطی ہوئی, ٹیکنیکل ایرر ہوا, کلیریکل مسٹیک ہوئی, کوئی ایسی چیز ہوئی, تو پھر اس کا آسان حل یہ تھا کہ آپ ریویو میں اس کو صحیح کرتے. ریویو میں آپ نے وہ فیصلہ مزید گندا کر دیا. ٹھیک, اچھا اس میں ایک پیرے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ضمانت اس لیے بھی بنتی ہے کہ ایف آئی آر کے اندر تحریف قرآن کا تذکرہ نہیں ہے, 295B کے تحت ایف آئی آر نہیں کٹی. یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے, فیصلہ نکال جس کو بڑا کئی لوگوں نے ڈیفینڈ بھی کیا اس پوائنٹ. ابھی آپ ایف آئی آر نکالیں, ایف آئی آر 295B کے تحت کٹی ہوئی ہے, اور وہاں بھی غلط بیان 4 مرتبہ تحریف قرآن اس کے اندر لکھا ہوا. ٹھیک, میں لیگل ٹرمز پہ بات کر رہا ہوں.
پھر دیکھیں دو کیٹیگریز ہیں، ایک کیٹیگری ہے ممنوعہ کتب کی، ایک کیٹیگری ہے تحریف قرآن کی. یہ ممنوعہ کتب ہوا جب میرے والد پنجاب میں منسٹر تھے تو ہم نے سیکٹیرینزم کو ختم کرنے کے لیے اور اس ہیٹڈ کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا کہ ہر ایسی کتاب جس میں کسی دوسرے مسلک کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے وہ کتاب نہ پرنٹ ہوگی، نہ پبلش ہوگی، نہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. یہ میرے والد یہ لے کے آئے تھے اسمبلی میں اس وقت، اور اس پہ سزا رکھے گی 6 ماہ. اب یہ جو تفسیر صغیر کتاب تھی یہ کتاب نہیں ہے، اس کو احمدیز، مرزائیز، لاہوریز، جو آپ ان کو نام دینا چاہیں اپنے آپ کو، وہ اس کو قرآن پاک کا ترجمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قاضی صاحب موصوف نے اس کا فیصلہ سناتے وقت یہ کہہ دیا کہ یہ چونکہ تحریف قرآن میں نہیں آتی، یہ ممنوعہ کتب میں آتی ہے. انہوں نے تحریف قرآن کی سزا عمر قید ہے، ممنوعہ کتب کی سزا 6 ماہ ہے. انہوں نے اس کو عمر قید سے نکال کے 6 ماہ میں ڈال دیا. آپ مجھے یہ بتائیں لوور کورٹ ٹرائل کس چیز کا کرے گی؟ بالکل آپ نے تو اسے بری کر دیا کیونکہ بندہ 9-10 ماہ سے جیل میں ہے، 6 ماہ کی سزا کے مطابق تو وہ وقت گزر گیا. آپ نے تحریف قرآن کی وہ شکی اس کے اندر سے اس قرآن میں تحریف کو وہاں سے نکال کے آپ نے یہاں پر ڈال دیا. اور اس میں ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ جب ہماری جو کمیٹی تھی لارڈ جسٹس کی، اس کے اندر ہم جب وہ کچھ الفاظ ریپیٹ کرنے لگے کچھ لوگ، ہم اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے. یقین کریں ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہوتا، پیپلز پارٹی سے، کسی سے بھی، یعنی جس میں ایک سب سے لوسٹ میں لفظ آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ تھا کہ حسین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے سینکڑوں مرزا غلام احمد کی دائیں جیب کے اندر پڑے رلتے ہیں. نعوذ باللہ. یعنی یہ میں وہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے، آپ اس کتاب کو تحریف قرآن سے نکال کے آپ اس کو ممنوعہ کتب میں ڈال رہے ہیں. اور ابھی تک آپ نے تفصیلی فیصلہ بھی نہیں دیا. ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ میں تفصیلی فیصلے کے بعد ریفرنس کروں گا، چونکہ میں اور جو ریکمنڈیشن تھی لارڈ جسٹس کی وہ یہ تھی کہ پورا فیصلہ نل اینڈ وائڈ ہوگا. آپ ضمانت کے تک فیصلہ دیں، ضمانت دے دیں، ضمانت نہ دیں، یہ آپ کا استحقاق ہے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ نے صرف 3 پیراز پر گئے، جو کہ میری فیلنگ ہے، اس دن بھی میری فیلنگ تھی کہ قاضی صاحب شاید صرف 3 پیراز تک جائیں گے. پیرا نمبر 6 کا جو انہوں نے ریفرنس وہ 6 اور پیراز میں دیا ہے. اچھا. اب آپ پیرا نمبر 6 نکال دیں گے، ان 6 اور پیراز کا کیا کریں گے جس کے اندر اس ریفرنس کو کوٹ کیا گیا؟ اس لیے پورا فیصلہ نل اینڈ وائڈ کریں گے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کریں گے تو پھر قومی اسمبلی کا ایوان تو میرے پاس ہے ہی ہے، اور سڑکیں تو پھر ہمارے پاس آئیں گے. نہیں انشاءاللہ بالکل. اور یہ ایسی چیز ہے حامد رضا صاحب کہ ان پہ اس پہ بالکل بھی اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایگزیکٹلی. اور یہ کہ اگر آج ہمارے لوگ، ہمارے پارلیمنٹیرینز جن کو پوری قوم ووٹ دے کر بھیجتی ہے، اگر وہ ایسی چیز پہ نرمی دکھا کے کمزور پڑیں گے تو کل آنے والی نسلیں ان کو کون صحیح اور غلط کی جو ہے پہچان بتائے. ہیٹس آف ٹو دی اسپیکر نیشنل اسمبلی ان دس اس معاملے میں. دیکھیں میں نے پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا، انہوں نے اسٹیٹ وے کمیٹی بنا دی، پھر پوری پارلیمنٹ یونانیمسلی کھڑی ہوگی، پھر لارڈ جسٹس کی پوری کمیٹی کھڑی ہوگی. اس کے بعد پھر حکومت نے قاضی صاحب کو بچانے کے لیے کچھ اقدامات کیے. ذرا ٹائم آ جائے، وہ مجھے فیصلہ آ جائے ذرا، میں اس کو سبوتاج نہیں کرنا چاہ رہا، ویٹنگ فار دا ڈیسیژن بیسیکلی، صحیح، تاکہ پھر اس پہ تسلی سے وہ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے ان کی انسائٹ فل گفتگو سنی، اور یقیناً آپ کو بھی میری طرح بہت کچھ سیکھنے کا، نئی چیزیں سمجھنے کا بڑے اچھے طریقے سے موقع ملا ہوگا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے، اور اپنے کامنٹس جو ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے پین دیم ڈاؤن. پاکستان زندہ باد.